أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 16 اولئک الذین اولئک میں لام پر جو ہے وہ مد ہے، تو مد کو ہم کتنی مقدار میں کھینچتے ہیں؟ 5 حرف کے برابر. اولئک الذین، اور زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم کھینچتے ہیں. نشتروا الضلالۃ، اب غوت کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. بالہدا، اب ہاں کو جو ہے کیا کریں گے؟ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور دار پر کھڑی حرکات ہے. یاد رکھیے کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ہم ایک الف اور 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. فما رابحت، اب را کو جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے اس کی کہ ہم اس کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب اس کو باریک پڑھتے ہیں. پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، تو اگر را کے اوپر حرکات ہو جیسے کہ زبر یا پیش ہو تب ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اگر اس کے نیچے ہو جیسے کہ زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ زبر ہے فما رابحت تجارتہم، ٹھیک ہے. ہاں کو جو ہے نا جو حروف حلقی میں سے اس کو ہمیشہ ہم پر پڑھیں گے. وما كانوا مہتدین، اور آیت جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو جو بھی حرف ہوتا ہے ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو 16 آیت ہم پھر سے پڑھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. آیت نمبر 16 پڑھیں گے ہم. مثلهم، اب سا کو یہاں پہ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے جیسے ہم زال کو بھی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حروف لسویہ میں سے آ جاتے ہیں. کمثل الذی، اب یہاں پہ اگین سا آ رہا ہے اور زال آ رہا ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ اچھا اب دیکھیں للذی میں اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. ہم نے کہا تھا کہ حروف مدہ میں اگر یا سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو جو ہے وہ یا ساکن نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ حروف مدہ میں یا ساکن ہوتا ہے، اس میں یا جو ہے نا وہ اس میں ایمپٹی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب قاف کو موٹا پڑھیں گے نارا. اچھا جیم پر جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے کہ ہم یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور جو ہے ہم وقف کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ نارن پہ جو ہے وہ اخفا کی صورت میں ہم غنہ کریں گے. نارا فلما، اب میم مشدد ہے، یاد رکھیے کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بنورهم، اب ہا کو موٹا پڑھیں گے. وتركهم في ظلمات لا یبصرون. اب با پہ جو ہے نا وہ ہم کلکلا کریں گے کیونکہ یہ حروف کلکلا میں سے، اور صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اچھا سم پہ اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے میم مشدد والا غنہ بھی کرنا ہے اور با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک لاب کی صورت میں ہم غنہ کریں گے. تو کیسے کریں گے؟ صم بکمن، بکمن عمیوں. اب یہاں پہ جو ہے نا کیا ہے، اخفا کی صورت میں غنہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کنڈیشن ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کی صورت میں غنہ کرتے ہیں. فہم لا، اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف مدہ میں سے، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. یغ، اب یہاں پہ بھی نا ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر را کے اوپر حرکات آ جائے یا را سے پہلے آ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھتے ہیں. یرجعون، اور عین کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ بھی حروف مدہ میں سے ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک الف اور 2 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچتے ہیں. تو اس آیت کو پھر پڑھیں گے. صم بکم عمی فهم لا يرجعون. آیت نمبر 19
او او میں جو ہے نا واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ حروف لین میں سے ہوتا ہے. کاسقیبم، ٹھیک ہے، اسقاط کو موٹا پڑھنے ہیں. بم پہ جو ہے نا وہ ادغام کی صورت میں غنہ ہوگا کیونکہ حروف یرملون میں سے آ رہا ہے. او کاسقیب من السماء، اس مد کو جو ہے نا وہ ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. فیہ ظلمات، اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو حروف جو ہے وہ یرملون میں سے ہے تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے. ظلمات ورعد وبرق. اب قوف بھی جو ہے ہم نے وقف کیا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا ڈریم میں کہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ وقف کیا وبرق، اور قوف کو جو ہے وہ ہم قلقلہ کریں گے. اس کو پیچھے سے بھی ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ ورعد وبرق یجعلون یجع. اب یہاں پہ جو ہے نا جیم پہ قلقلہ ہوگا. اصقابعہم فی آذانہم من الصواعق. من الصواعق کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے نا اس میں من الصواعق پہ اسقاط کو موٹا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے تو حروف مدہ میں سے اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. حذر الموت، اور را کو موٹا پڑھیں گے موت. واللہ، اگر لام سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. محیطم، اب یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب کی صورت میں غنہ ہوگا. محیطم بالکافرین. اب آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں. یکاد البرق، اب را کو موٹا پڑھے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. یکاد البرق یخطف، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ کی تعداد 7 ہے اور ان حروف کا ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اس کی حرکات میٹر نہیں کرتی. اب اسقارہم، اب با پہ جو ہے نا کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. کلما، مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اغا لہم مشو، میم ساکن کے بعد میم ادغام شفی مشو فی. وَإِذَا، اب ذال میں مد ہے. اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب شین پہ جو ہے نا الف پہ مد ہے تو اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. شاء اللہ لذهب، لذهب بسمعهم. زال کو نرمے کے ساتھ ادا کریں گے اور ہا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. بسمعهم، عین کو واضح پڑھنا ہے اور ہا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. وابصارهم، اب با پہ قلقلہ کرنا ہے اور صاد پر زبر ہے، اس کو ویسے بھی موٹا پڑھیں گے لیکن الف سے پہلے زبر آ جائے گا تو اس کو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر.